سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور یقیناً دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کو خوب جاننے والے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، جب کہا اس نے اپنے ابو اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون جس پر تم جھکے پڑتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، کہا انہوں نے ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین اس کی عبادت کرنے والے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تھے تم و آباؤکم و تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس حق بات لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین یا تو کھیلنے والا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ ذات جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بنایا پیدا کیا۔ وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور یقیناً میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کر دوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ماقبل آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے اعتبار سے بیان فرمایا، اور پھر اس ضمن میں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، چونکہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے واسطے قرآن پاک کے اندر ماقبل انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار مشرکین بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے تو تسلی دی گئی کہ یہ نافرمانوں کی طرف سے بدسلوکی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یوں ہوا ہے۔ لہٰذا انہی انبیاء علیہ السلام میں سے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
دی تھی سمجھ من قبل، اس سے پہلے، یا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو سمجھ عطا فرمائی، اور یا ما قبل تورات کا تذکرہ ہے تو تورات کے نزول سے پہلے پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی تھی، اور یا مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شان نے پہلے سے بچپن کے اندر نبوت ملنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی تھی۔ کس بات کی سمجھ عطا فرمائی تھی؟ اس بات کی کہ معبودی برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے گئے بت اور مورتیاں، یہ نہیں ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر پلے بڑھے وہ بت پرستی کے ماحول میں تھے، ہر درجے لوگ بتوں کے عبادت گزار تھے اور بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما دی، اور پہلے سے ان کو سمجھ عطا فرمائی دی کہ یہ چیزیں معبود بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دی تھی من قبل، اس سے پہلے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس کے حالات کو ہم خوب جاننے والے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، پہلے سے اللہ پاک جانتے تھے کہ جس بات کو یہ لے کر، جس دعوے کو یہ لے کر قوم کے سامنے پیش ہوں گے، اس پر کیا حالات آنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے کے اندر کے لوگوں نے بت بنا کے اپنے سامنے رکھ کے اس کے سامنے سجدے کرتے رہتے تھے، اور اسی ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے کہ بھائی یہ تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہے، یہ تمہیں نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ تم سے نقصان ہٹانے والے نہیں ہیں، تمہیں صحت دینے والے، تم سے بیماری کو دور کرنے والے نہیں ہیں، تمہیں عزت دینے والے نہیں، ذلت سے بچانے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہتے تھے ان لوگوں کو، اپنی قوم کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو ہر وقت دل میں یہ بات آتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بات حد درجے غالب ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، ما هذه التماثيل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو، کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اس کا نام آزر آیا ہوا ہے، اور اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، تم جو اس کے سامنے جھکے رہتے ہو، یہ ہے کیا چیز؟ آیا تم کو کوئی نفع دینے والے ہیں، تمہیں کچھ عزت دینے والے، مشکل میں تمہارا ساتھ دینے والے، تمہارے مسائل کو حل کرنے والے، کیا ہے یہ چیز؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ انتم لہا عاکفون، کہ آپ ہر وقت اس کے سامنے جھکے پڑتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے جی اور تو کوئی بات نہیں، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، وہ اس کی عبادت کرتے رہتے، لہذا ہم بھی ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بھائی تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد جو ان بتوں کی عبادت میں لگے رہے، تم سارے کے سارے واضح گمراہی میں پڑے ہو۔ اب وہ لوگ یہ بات سن کے، ایک بندہ اپنی ساری صلاحیت دن رات کسی چیز پہ لگا چکے ہیں، اور کسی چیز کی عظمت اس کے دل کے اندر پڑی، اور آپ اس کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی کام کے ہی نہیں ہے، خامخواہ اس کو ایک دھچکا لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سے حیران ہو کہ بھئی یہ بندہ میں کیا کہہ رہا ہے، تو کہنے لگے اجئتنا بالحق، او بھائی تو حق بات، حقیقت میں یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے، یا ام انت من اللاعبین، یا ویسے ہمارے ساتھ مسخرے کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، او بھائی تمہارے ہاتھوں کے مٹی اور پتھر اور کے بنائے گئے یہ مجسمے جو بت ہیں، یہ کسی کام کے ہیں نہیں، یہ تمہارے لیے معبود بننے کے لائق نہیں ہے،
کیوں؟ کہ معبود کے اندر کچھ صفات کا ہونا چاہیے، اور یہ ان کے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتی۔ وہ صفات ایک ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے اللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض۔ تمہارا معبود یہ نہیں ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ وہ ذات ہیں جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لایا، کہ زمین اور آسمان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور پھر اپنے کمال تک پہنچایا۔ لہذا جو آسمان اور زمین کا رب ہے وہی تمہارا معبود برحق ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وانا علی ذلک من الشاہدین، اور یاد رکھنا میں تمہارے سامنے اس بات پر گواہوں میں سے، یعنی میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے یہ بات پیش کر چکے ہیں۔ اب ان کے سامنے جو بت تھے تو ان کے ذہنوں کے اندر تو ان بتوں کی عظمت پڑی ہوئی تھی۔ اب آج کا معاشرہ بھی ہم دیکھیں، جب کہیں پر اپنے معاشرے کے اندر کسی کو سمجھایا جاتا ہے بھئی آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، یا کسی غم کے موقع پہ، فوتگی کے موقع پہ آپ یہ سارے کام جو کرتے ہیں، بھئی یہ شریعت کے موافق ہے نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے بھائی، اور جی ہم کیا کریں جی، ہم اپنے خاندان سے مجبور ہیں، اور ہمارے خاندان پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے جی۔ ہاں جی، یہ ساری وہ باتیں انہی کی ہے جی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر آتا ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور بھائی جو چیز اللہ نے اتاری ہے، جس قرآن کو اللہ نے اتارے، آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کے پابند بنیے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے آباء و اجداد جیسے کرتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس چیز پر پایا ہے وہی اصل ہے بس۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانیں، ان کے پاس ہدایت کا کوئی سامان نہیں تھا اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی یہ ان کے پابند بن کے چلیں گے۔ اسے بندے کو چاہیے کہ وہ سیدھا راستہ تلاش کرے اور سیدھے راستے کے مطابق اپنا عمل بنا دے، یہ ہے انسان کا کمال۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے دی تھی ابراہیم کو رشدہ، اس کی سمجھ، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم اس کے حالات کو خوب جاننے والے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، جب کہا انہوں نے اپنے ابو اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جس کے لیے تم یا جس پر تم جھکے پڑتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، کہنے لگے ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو لہا عابدین، اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ قالوا، کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق بات لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، پیدا کیا۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اسی پر گواہ ہوں، گواہوں میں سے، یعنی اس پر گواہی دینے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔